ओए यार, चौथा मैच भी हम हार चुके हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए, बाकी सब बातें बाद में हो। लेकिन आज के मैच की हाईलाइट ये है कि सारा ब्लेम बाबर आजम पे नहीं डाल सकेंगे। शिट, क्यों स्कोर नहीं किया तुमने बाबर? आज इस बात पे उस पे ब्लेम करेंगे। दूसरी तरफ इंडिया का और अफगानिस्तान के भी एक ऐसा T20 आए हुआ है जो तकरीबन ड्यूरेशन में ODI जितना हो गया। तो पावर प्ले पर एक और पावर प्ले पर एक और पावर प्ले तक ये जो अनोखा एक बंधन था जो कि अफगानिस्तान और इंडिया ने उस दिन खेले आपस में, जो इन्होंने प्यार की रस्में जोड़ी हैं उस रात, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग मुझसे नाराज हो रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं बनाई, वीडियो क्यों नहीं बनाई। दोस्तों, एक्टिंग करता हूँ, फुल टाइम एक्टर हूँ, पार्ट टाइम ये काम करता हूँ। भी तो डेट्स दी हुई ना यार, जिस तरह मैनेज कर रहा होता हूँ मुझे ही पता है दोस्तों किस तरह बनती हैं ये वीडियोस। नीचे टाइम स्टैम्प्स में दे दूंगा, जिससे जो मैच देखना है, जिधर से देखना है देख ले। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान का चौथा खूबसूरत तरीन T20 आई मैच, जो कि 4 के 4 हम हार चुके हैं। बेहतरीन टारगेट पे जा रहा है वाइट वॉश की तरफ हमारा जो एम है ना। क्या बता रहा था मैं, एम है वर्ल्ड कप, ये नहीं है एम, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। इंसान को डिस्ट्रैक्शन से बच के जो असल एम है ना उसकी तरफ फोकस रहना चाहिए। तो चौथा भी हम हार चुके हैं और इस मैच के अंदर रिजवान ने 90 रन बनाए हैं। अगर बाबर ने 90 रन बनाए होते तो आज खैर नहीं थी बाबर की, कि बाबर की वजह से हम हार गए। ये तो पिच ही 350 की थी, इस पे वो अपनी सेल्फिश इनिंग्स 90 की खेल के गया। खैर थैंक यू वेरी मच रिजवान कि आपने कुछ इज्जत रख ली। 90 रन उसने बनाए और बीच में आखिरी ओवर में आके 19th ओवर में आके छक्के मार दिए, नहीं तो पूरी टीम से मिलके 40 रन नहीं हो रहे थे आज के मैच। वो भी उन्होंने दिखा दिया। न्यूजीलैंड ने जिस तरह चेस किया है, इनिशियल विकेट्स देने के बावजूद जिस तरह उन्होंने चेस किया, उन्होंने बता दिया कि ये पिच कम से कम भी 180-185 वाली थी, जो कि एक एवरेज स्कोर होता है। 200 वाली पिच थी ये भी। आज टॉस वो जीत गए, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ दोस्तों, आज दिखाओ अपनी बैटिंग की जौहर। और दिखा दिए बैटिंग की जौहर हमने एक दफा फिर से। साइम अयूब फेल, इफ्तिखार फेल। हाँ, साहिबजादा फरहान को डाला गया आजम खान की जगह, क्योंकि डोमेस्टिक के बहुत हमारे जो चर्चे होते हैं, डोमेस्टिक में ये कर दिया, डोमेस्टिक में वो कर दिया। डोमेस्टिक का ही स्टैंडर्ड हमारा अजीब है। वो जो लोग मेरा ख्याल में बगैर डोमेस्टिक खेले आ जाते हैं ना, वही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब भी डोमेस्टिक के शेर आए हैं इंटरनेशनल के अंदर, उन्होंने ऐसी ही कोई हरकतें की हैं। चलो बैटिंग में तो बंदा कभी ना कभी फेल हो ही जाता है। डोमेस्टिक के शेर साहिबजादा फरहान ने तो आज एक सीधा सीधा कैच भी ड्रॉप कर दिया, क्योंकि डोमेस्टिक में कैच की तो गेम होती ही नहीं है ना। आपने सिर्फ बोल्ड और LBW करना होता है, ये रूल्स नहीं होते। कैच वैच चल कर विकेट ही नहीं मानते, बॉलर कहता है वापस आ जा भाई। फिर पूरा बैटिंग यूनिट जो है वो बेसिकली कोलैप्स ही कर गया था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम कर क्या रहे हैं। बैटिंग के अंदर भी बाबर आजम ने स्कोर नहीं बनाया, तो पीछे आपने देख लिया कि हमने कितना स्कोर बनाया। और बहुत खुश हुआ मैं कि शुरू में वो आउट होकर चला गया। एंड तक खड़ा रहता और 60-70 रन बनाए होते अगर उसने, तो उस पर सारा ब्लेम आता। आज बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन चूंकि अब रिजवान है तो अब हम इस बारे में बात करेंगे कि रिजवान वेल प्लेड, आप ही ने थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली, अदरवाइज तो हमारी कोई भी इज्जत नहीं थी। लेकिन कम बैक अगर किसी ने किया है तो वो है मेरा दोस्त शीनू अफरीदी ने। पहले ओवर के अंदर कोई मेरे ख्याल में 2 डिग्रीज के हिसाब से हमें कोई स्विंग मिल रही थी। लाइट वाइट का भी चक्कर था, पिच में स्विंग मिल रही थी, जो भी थी, लेकिन कम से कम पेस जो है वो 140 पर गई तो 3 आउट कर लिया। अदरवाइज स्विंग ये तब भी मिल रही थी, सीम सूम तब भी हो रही थी। लेकिन जब पेस ही आपकी 130 मुश्किल से टप रही हो तो फिर इसी तरह होता है कि बैटर जो है वो आगे खड़ा हुआ इस्तिखारे भी निकाल लेता है, पूरी की पूरी प्लानिंग कर लेता है। कभी तो बॉल आने में टाइम है, अम्मी खीर तो दे दें थोड़ी सी। खीर खाता है, उसके बाद फिर मूड हो तो शॉट भी खेल लेता है। तो आज चूंकि 140 के ऊपर थी, 3 आउट किए थे और फिर उसके बाद हमने दिखा दिया कि भाई ऐसे थोड़ी होगा कि शाहीन ने अगर परफॉर्म कर लिया तो हम भी करेंगे। बाकी सब ने वही किया जिस तरह के कर रहे थे, कोई सपोर्ट नहीं थी। हमारी टीम थी दोस्तों, ये आज मेरी बात इस क्लिप का रिकॉर्ड करके कहीं साइड पे रख। पिछले 2-3 साल से जो हमने थोड़े से मजे का एक स्पेल गुजार दिया था ना क्रिकेट के अंदर, वो थी 4 बंदों की टीम। रिजवान, बाबर, शाहीन और नसीम। इन चारों में से कोई 2 तो चल जाते थे हर दूसरे मैच के अंदर, तो हम सीरीज इसी तरह के 3-2 हार जाते थे, या फिर अगर किसी और दिन किसी और को भी गैरत आ जाए, कोई और भी चल जाता था तो 3-2 जीत भी सकते थे। तो इस तरह का हमारा हिसाब किताब चल रहा था। बाबर की फॉर्म गई, शाहीन की फॉर्म गई, नसीम आपका इंजर हो गया तो आपकी टीम पूरी खत्म हो चुकी है। रिजवान बेचारा फिर भी कुछ करता रहा है, पिछले 1-1.5 साल से जो है जो वो कर रहा था। ये 4 बंदों की आपकी टीम थी, इसके अलावा आपकी टीम में कोई प्लेयर ही नहीं था। और इन चारों को जो तो इनमें से 2 अफेक्ट हुए हैं, एक इंजर हुआ है, तो
آپ کے سامنے سب کچھ کھل کے آ گیا کہ آپ اس وقت لگاتار 4 T20Is ہار گئے. ٹیسٹ اور ODIs تو چلو ہمارا ڈومین ہی نہیں ہے, T20I ہماری ڈومین تھی, اس کے اندر بھی ہم وائٹ واش کی طرف جا رہے ہیں. وسیم شیمپو جو ہیں انہوں نے بھی ایک بہت ہی زبردست قسم کا بیچ میں گیم شیم بن گئی تھی, ہمارے ہاتھ میں آ گئی تھی, 3 آؤٹ تھے نیوزی لینڈ والوں کے, تو ان کے 2 کیچز ہم نے کروشل قسم کے ڈراپ کیے, ان میں سے ایک وسیم شیمپو نے ڈراپ کیا, انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی بھی کوشش نہیں, وہ ڈراپ میں بھی نہیں آئے گا, وہ یہی ہو گیا ڈراپ شاٹ تھا, ہاتھ تو لگا ہی نہیں. تو اس طرح کی بھی ہمارے بڑے جو اکثر میں نے شاید آپ کے ساتھ پہلے بھی بات کی تھی اسی بارے میں کہ بہت سے جو وہ سٹیٹس آ رہے ہوتے ہیں نا کہ 80% کیچز پکڑنے کی ریشو ہے پاکستان کی, وہ اس لیے کہ باقی ٹیمز جو ہاف چانسز ہوتی ہیں نا ان کو اوپر بھی ہاتھ ڈال لیتی ہے, ادھر بھی پہنچ جاتے ہیں فیلڈنگ کی وجہ سے, وہ جو 2-1 سیکنڈ پہلے بھاگ کے وہ جو پہنچ جاتے ہیں نا وہاں پہ اٹینٹیو اتنے ہوتے ہیں کہ جو کیچ نہیں ہو, ہمارے باری میں جو چوکا ہو رہا ہوتا ہے ان کی باری میں ڈراپ کیچ آ جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک تو ریفلیکسز تیز ہیں, فٹنس ایسی ہے کہ پہلے بھاگے میں اور بال تک بھی پہنچ گئے ہیں, تو وہ بڑی مشکلوں سے ہاتھ میں لگتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے, تو وہ ان چانسز ہاف چانسز کو بھی وہ ڈراپ میں ہی وہ پھر کاؤنٹ کرتے ہیں. سٹیٹس کبھی کبھی بالکل الٹے بھی ہوتے ہیں دوست. خیر وسیم شیمپو نے بھی کیچ ڈراپ کر دیا ہے اسی موقع کے اوپر آ کے, اور ہمارے صاحبزادہ فرحان نے بھی, دونوں میں ہمیں نواز میرے دوست کی بالنگ کے اوپر ہی تھا, دونوں کیچز جو ڈراپ ہوئے ہیں تو ہمارا کوئی چانس تو تھا نہیں. 2 اوور پہلے انہوں نے ختم کر کے سائڈ پہ مارا. اب اگر ہارنا ہے تو دوستوں 5 بھی ہارو تاکہ کوئی مزہ تو ہے نا, کہ وائٹ واش کا الگ ہی ایک میسج جاتا ہے, آسٹریلیا سے وائٹ واش ہوئے, انہی کے نیبرز نیوزی لینڈ سے بھی وائٹ واش ہوں گے, اور کسی نے وائٹ واش کرانا ہے تو ہمیں بلاؤ. افتخار بھائی ایک دفعہ پھر سے فیل ہو گئے, ODI کی اننگز کھیل کے گئے, کیونکہ T20I میں ODI اور ODI میں ٹیسٹ, اور ٹیسٹ میں تو کھیلنا ہی نہیں, ہمارا ذرا نا آوے کا آوائی بگڑا ہوا دماغی طور. خیر سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو بریکنگ نیوز ہوئی کہ مکی آرتھر ہمارے جو آن لائن کوچ تھے, ڈیجیٹل کوچ, ایواتار ایک بنا ہوا تھا ان کا, بیسکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ہم نے ایک بندہ بنایا ہوا تھا, پیچھے زکا شرفی بیٹھ کے اپنی آواز میں ریکارڈ کرتا تھا, ڈب کر کے مکی آرتھر کے ایکس نکل آتا تھا. تو انہوں نے اب اپنی ایواتار جاب سے ریزائن کر لیا ہے. لوگ بہت رو رہے ہیں پاکستان میں اس وقت, غریب لوگ جو ہے نا سڑکوں پہ نکلے ہیں. ایک بندے نے تو اپنے اوپر پیٹرول بھی چھڑک لی, تو باقیوں نے جب ماچس لگائی تو وہ بھاگ گیا جان بچا کے, نہیں تو جل جاتے. لوگ جلنے تھے اسٹریٹ کے اوپر مکی آرتھر کے پیچھے. یہ میں آپ کو اصلی حقیقت بتاتا ہوں بھائی, یہ کوئی ایسی من گھڑت کہانیاں نہیں ہوتی, یہ وہ ہے جو کوئی رپورٹ ہی نہیں کرتا, میڈیا میں یہ بات آتی نہیں ہے. مکی واپس آ جاؤ یار, مکی واپس آؤ پلیز, عوام رو رو کے پریشان ہے. بینک لوٹیں, دیواریں, مطلب یار یہ دیکھو نا, معصوم غریبوں کا آپ لوگوں نے بزنس جو ہے وہ, غریب بینکس ہوتے ہیں ان کا بزنس خراب کیے لوگوں نے. خیر مکی کو ہم بیسٹ آف لک دینا چاہیں گے کہ مکی بھائی آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا, اللہ نہ کرے کہ کسی اور کے ساتھ ہو. ایسی بھی کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ میرے خیال میں کوئی 4 فروری کو جو ہیں زکا اشرف بھی جائیں گے, اور ہمارے پروفیسر صاحب جو بڑی ہمیں ایک جو تحفہ ملا ہے, پروفیسر پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, 2 لگاتار وائٹ واش کرانے کے لیے ریڈی ہوئے ہیں, تو ان سے بھی ہماری جان چھوڑ جائے گی. بٹ چلو دیکھتے ہیں, پھر شاید پلیئرز کا تھوڑا موڈ بھی ہو جائے کھیلنے کا. خیر اب بات کریں گے انڈیا اور افغانستان کے میچ کے بارے میں جو کہ ہوا ہے, کوئی پرسوں چوتھ ہوا ہے, اور کیا کوئی میچ ہوا ہے ODI کی لینتھ کا. وہ روہت شرما پہلے 2 میچز کے اندر نہیں چلانا, اس نے اسی میچ کے اندر 3 دفعہ بیٹنگ کر کے دکھا. میرا دوست کوچو روہت سینچری مار کے گیا, 20 کے اوپر 4 آؤٹ تھے ان کے. میں نے دیکھا, میں نے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا انڈیا کے, پھر جب دیکھا تو 220 کے اوپر بھی 4 ہی آؤٹ تھے. کیا ریکور کیا, کیا ہی زبردست میرے کوچو نے اننگز کے لیے, پتہ نہیں آخری کوئی 4 اوور میں 60-70 رن مارے ہیں. مار کے دھاگا نکالا ہے بال کا اس نے اور رنکو سنگھ نے, اور پھر اتنا ہی خوبصورت رپلائی کیا افغانستان نے بھی. چیس کر بیٹھے ہیں بھائی, اور سپر اوور میں میچ گیا اس کے اندر. یار کوہلی میرا دوست بیٹنگ میں کچھ نہیں کر کے گیا, تو فیلڈنگ میں یہ فیلڈنگ ایفرٹ کی ہیں اس نے, ٹانگوں سے تسموں سے چھلانگیں مار کے, کان سے بھی رگڑ کے بالیں اس نے روکی ہیں. اور دیکھو نا یہ کتنا, یہ اب اس کانٹیکسٹ میں جائیں کہ سپر اوور میں یہ گیم چلی گئی تھی, تو یہ کتنی امپورٹنٹ فیلڈنگ ایفرٹ ہے جو اس نے کی. پھر کوچو نے جو رن چھوڑا یار, کوچو نے کہا کہ بھائی میں رن کیوں بناؤں گا یار, تم لوگ, میں صرف چھکے چوکے مارتا ہوں, رن کے لیے تو یہ رنکو پنکو جیسے لوگ ہم نے رکھے میں کیا کہ بھاگ کے رن. اس نے یہی کیا کہ کوچو نے سپر اوور کے اندر اپنے آپ کو ریٹائرڈ ہرٹ کروا دیا. اور کیا تھنکنگ ہے بوائے کی, بھائی بزنس مین لوگ ہیں, یہ دماغ ان کا چل رہا ہوتا ہے. اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی, لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یار آؤٹ ہو گیا تھا تو دوبارہ کیوں آیا, پھر تو میرا خیال میں ریٹائرڈ ہرٹ گیا تھا نا, ریٹائرڈ آؤٹ تو نہیں گیا تھا. تو ریٹائرڈ ہرٹ تو آپ کی مرضی ہے, آپ کے پیٹ میں اپینڈکس کی درد ہو رہی ہے آپ باہر چلے جائیں, اور پھر اگر اپینڈکس کی درد کے ساتھ آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں. تو فل انہوں نے بھی رولز رٹے ہوئے ہیں, پہلے بھی ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو تو رولز کا بھی نہیں پتا, شاید انگریزی میں اسی لیے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کا جوگا بھی نہیں ہے. ہماری تو پوری 900 بندوں کی ٹیم ہوتی ہے, ان کو کوئی رٹائی دے کے رول بک کیا ہوتی ہے, فوراً جیسی مرضی سچویشن ہو, انڈینز کو بالکل پتا ہوتا ہے کہ کیا رول ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں.
خیر بہت سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ یہ بہت غلط کیا ہے, ریٹائرڈ آؤٹ ہو گیا تھا تو اس کو نہیں آنا چاہیے تھا. بالر جیسے ان کا جو ہے اوور ختم ہو گیا تھا تو ان کو دوبارہ اوور کرنے کی اجازت نہیں تھی, لیکن بیٹر دوبارہ بیٹنگ کر سکتے تھے. یہ بھی تھوڑی ناانصافی ہے بھائی. اور خیر جس قسم کی بالنگ کرا رہا تھا بہتر ہی کہ وہ چلا گیا تھا. بٹ کیا یہ کپتانی ہے یار, جو بھی کر رہے ہیں, جو بھی رولز کر رہے ہیں, چالاکی کر رہے ہیں, بیٹنگ کر رہے ہیں, یہ وہ کپتانی آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ اوور بشنوئی سے کرایا, اس کو پتا تھا 11 رنز ان سے نہیں ہونے ڈیفینڈ. افغانی لوگ جو ہیں وہ پیس کو ہی چھکے پیلنے کے عادی ہے, ان سے سپن میں ان کے اوپر نہیں لگیں گے چھکے. وہی ہوا, بشنوئی کو دیا اوور, 2 بالوں کے اوپر 2 کیچ, گیم ہی اوور, ختم کر دیا. کپتانی بھی ہے, دماغ بھی ہے ان لوگوں کا. خیر مزہ آ گیا بھائی. T20 اتنا لمبا ہے, داڑھی کے بال سفید ہو گئے شروع جب سے ہوا, اور پھر جب میچ ختم ہو رہا تھا اور وہ نبی نے جو ہے وہ اپنی پچھواڑے سے بال ٹکر مار کے جو اس نے ٹھمکا مار کے 3 رن لے لی تھی, اس پہ بہت ناراض ہو رہے تھے. بھائی وہ بھی رولز کے اندر ہی, اپنی لائن میں وہ بھاگ رہا ہے, تم تھرو کر رہے ہو, اس نے تو رن لینا, اب اس کی کہاں بھی لگ کے جدھر بھی جائے تم لوگ ہی پکڑو اس کو, بھائی مت کرو تھرو اگر اتنا ہی تمہیں پریشانی ہے اس چیز کی. اس کے اوپر میرا کوچو اور کوہلی جو ہے وہ ناراض بھی ہو گئے. یار تم لوگ کی اپنی باری میں تم لوگ اتنی تیز ہو جاتے ہو, ان کی باری کے اوپر ناراضگیاں بھی پھیلا رہے ہو, تو پھر کوچو اور کوہلی ہیں. روندو حرکتیں نہ کیا کرو, چیمپئنز کی طرح کھیلا کرو. اتنا اچیو کیا, اتنے بڑی چیزیں ایسی روندو حرکتیں. خیر میچ مزے کا تھا, بیچارے ایک جیت جاتے افغانی تو کوئی برائی نہیں تھی اس میں, لیکن انہوں نے بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا ہم بھی یہ نہیں چھوڑیں گے, اتنا قریب لا کے ان کو جو ہے ترسا کے ہرایا. ابھی میں انگلینڈ کے ساتھ ان کی ٹیسٹ سیریز شروع ہونے والی ہے, اس کے اندر انگلینڈ والوں کی بھی رونے شروع ہو جائیں گی کیونکہ بال ٹرن ہوگی. میں پہلے بھی آپ لوگوں سے بات کر چکا ہوں کہ صرف پیس ہی تو نہیں کھیلنی ہوتی نا, اسپن بھی کھیلنی ہوتی ہے اگر آپ واقعی ایک ٹیسٹ ٹیم ہے. تو اگر ہمارے بیٹرز ادھر آ کے جو ہیں وہ اسٹرگل کرتے ہیں, آپ کی وہ جو ٹیم ان سوئنگ ہو رہی ہوتی ہے ان کنڈیشنز کے اندر, تو آپ کے بیٹرز کو بھی پھر ادھر اسٹرگل کرنا چاہیے. ٹرننگ اب ہر کوئی تو پاکستان نہیں ہوتا نا کہ آپ کو یہاں پہ بھی پھٹے بنا کے دے دے گا. خیر آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو, بہت مبارک ہو آپ سب کو ایک دفعہ پھر کہ ہم ایک دفعہ پھر ہار چکے ہیں. بس چینج صرف یہ ہوا ہے کہ آج ہم بلیم بابر کو نہیں کر سکیں گے کیونکہ بابر جلدی آؤٹ ہو کے سائیڈ پہ ہو گیا تھا, باقیوں کی کوئی فائٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی. تو دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی, اور میں ملوں گا آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.